بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ آپ کا حوصلہ آپ کا سب سے قیمتی خزانہ ہے، اسے منفی سوچ کے لوگوں سے دور رکھیں۔ جو تمہیں خوشی کے موقع پہ یاد آئے تو سمجھ لو کہ تم اس سے پیار کرتے ہو، اور جو تمہیں غم کی شدت میں یاد آئے تو سمجھ لو کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ اپنا غم ہر کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے، کچھ منوا لیا کچھ مان گئے۔ لوگ اکثر نرم لہجوں میں اتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ اپنی خاطر مضبوط بنو، کیونکہ زندگی ہمیشہ کمزوروں کو تباہ کر دیتی ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو، کبھی اپنا پرانا مقام نہ بھولنا۔ وہ گھر جس میں گانے سنے جاتے ہوں، نماز میں سستی کی جاتی ہو، قرآن مجید نہ کھولا جاتا ہو، اس گھر کو دم اور پھونکوں کی نہیں بلکہ سچی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے پاؤں کا پھسلنا جلد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کا پھسلنا آپ زندگی بھر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ امانت صرف چیز یا رقم نہیں ہوا کرتی، راز بھی امانت ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں کھڑی کر لے مگر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے لڑ نہیں سکتی۔ غصہ وہ آندھی ہے جو عقل کے چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسروں کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ جہاں باتیں کلیئر نہ کی جائیں وہاں بدگمانیاں ہی ہوتی ہیں، اور باتیں انسان صرف وہاں کلیئر کرتا ہے جہاں تعلق رکھنا ہو، ورنہ کہتے ہیں جان چھوٹی۔ حقیقت یہی ہے کہ نسلیں وہی پھل اور پھول بنتی ہیں جن کی تربیت کرنے والے تربیت یافتہ ہوں۔ عبادات کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسے تھیلے میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہوں۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش طریق ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے یہ انتخاب ہم نے خود کرنا ہے۔ جب تعلقات اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کم ظرف لوگوں کا کام ہے۔ عقل مند ہو یا بے وقوف،
ہر ایک میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، لیکن عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے، جبکہ بے وقوف کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ آہ جو دل سے نکالی جائے گی، کیا سمجھتے ہو کہ خالی جائے گی؟ میں نے اپنے گزرتے ہوئے دنوں سے سیکھا ہے کہ خوشی ہمارے دلوں کو صرف تب ہی ملے گی جب ہم یہ مان لیں گے کہ دنیا صرف ایک مسافر خانہ ہے۔ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی۔ نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی، خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ چرواہے سے پوچھا، یہ بھیڑ بکریاں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پہ کیسے چلتی ہیں؟ بولا، محبت کی رسی ڈال رکھی ہے۔ اپنے دکھ کسی سے نہ بانٹیں، جب سہنے اکیلے ہیں تو بتا کر تماشا کیوں بنائیں؟ انسان زندگی میں جتنا مرضی دولت مند ہو جائے، مگر اس کو کوئی ایک خواہش غلام بنا دیتی ہے۔ مطلب پورا ہو جانے کے بعد خوبیاں بھی خامیاں بن جاتی ہیں۔ رشتہ اور شیشہ بہت نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائیے، مقصد دستک دینا ہے نہ کہ دروازہ توڑنا۔ افسوس کہ ہم لوگ اپنے گھروں کو جنت بنانے میں لگ گئے، لیکن جنت میں گھر بنانا بھول گئے۔ کسی انسان کی خوبی پہچان لو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے، یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ گر جانا تو ایک حادثہ ہے، لیکن گرے رہنا آپ کی مرضی۔ پہچان چھوٹی ہو یا بڑی، اپنی ہونی چاہیے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ جھاڑیں گے۔ اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، مگر پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتہ نبھانا ہے۔ وفادار عورت بدصورت ہی صحیح، مگر کئی حسیناؤں سے بہتر ہوتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم اور ڈگریاں لینے کے بعد بھی اگر آپ انسانیت کی قدر نہ کر سکیں تو پھر حوصلے کے ساتھ سنیں کہ آپ جاہل ہیں۔ زندگی ایک کھیل ہے جس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ زندگی کے راستے کبھی بھی سیدھے نہیں ہوتے، لیکن کامیاب ہونے کے لیے انہیں سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے، کیونکہ برا وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ دنیا حاصل کرنا برا کام نہیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا برا کام ہے۔ دماغ ایک بھیڑ ہے اور روح ایک بھیڑیا اور ایمان ایک چرواہا۔ اگر چرواہا مضبوط نہیں تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرستش چھوڑ دو۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے
جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ تو بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو سبق انہوں نے دیے انہیں یاد رکھیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ مصیبت ہلاکت کے لیے نہیں آتی، بلکہ آپ کے حوصلے اور اندرونی قوت کا امتحان لینے کے لیے آتی ہے۔ کسی کی مالی مدد کرتے وقت یہ باتیں ضرور سوچیں۔ آپ جو بھی دے رہے ہیں وہ اپنی جیب سے نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دے رہے ہیں۔ آپ بظاہر ضرورت مند کو دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت آپ یہ مال اللہ تعالیٰ کو بطور قرض دے رہے ہیں، جس کا بدلہ کئی گنا زیادہ کر کے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ صدقہ دینے یا کسی کی مدد کرنے سے مال گھٹتا نہیں، بلکہ وعدہ خداوندی ہے کہ یہ مال بڑھتا رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے ان پڑھوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کئی لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور کئی لڑکیاں نیل پالش لگائے ہوئے غسل کر لیتی ہیں، جبکہ کئی دن وہ ناپاک رہتی ہیں، اور کچھ نے تو آرٹیفیشل نیلز فکس کروائے ہوتے ہیں جو 1 یا 2 دن کے لیے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ پاک ہی نہیں ہوتی۔ ماؤں کا فرض ہے کہ انہیں یہ سب کچھ شادی سے پہلے سکھا کر شوہر کے گھر بھیجیں۔ شادی کی تیاری میں آپ کو کلر کنٹراسٹ سے لے کر ہر بوتیک، ہر برانڈ اور ہر اچھا پارلر سب یاد رہتا ہے۔ پوری دیانتداری سے اپنا وقت کپڑوں اور جیولری سلیکشن میں صرف کرتی ہیں۔ اپنے مطلب کی ایک چیز ڈھونڈنے میں پورے دن کا ضیاع بھی گوارا ہے۔ میچنگ کے چکر میں گھنٹوں برباد ہوں تو خیر ہے، مگر وقت نہیں تو جین کے چند بنیادی مسائل سیکھنے کا، طہارت کے مسائل جاننے کا، طہارت کے بنیادی ضروری مسائل اپنے قرب و جوار میں کسی مستند عالم دین سے سیکھیں، اور شادی سے پہلے بلکہ بالغ ہوتے ہی اپنی بچیوں کو سکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ مال اور اولاد کی محبت تو انسان کی کٹی میں پڑی ہوئی ہے، اور معقول حد تک ہو تو بری بھی نہیں، لیکن آزمائش یہ ہے کہ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تو آمادہ نہیں کر رہی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ یہ محبت ہوگی تو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے، لیکن اگر وہ نافرمانی تک لے جائے تو ایک وبال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، بے شک صدقہ کرنے والوں کو قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد نماز اور ذکر الہی کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ ایک دن رات کی مسافت اس حال میں طے کرے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، شاید اس وجہ سے کہ وہ رکوع تو مکمل طریقے سے کرتا ہے لیکن سجدہ ٹھیک طریقے سے مکمل نہیں کرتا، یا اس لیے کہ وہ سجدہ تو مکمل طریقے سے کرتا ہے
لیکن رکوع ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا، لہٰذا نماز سیکھ کر پڑھیں اور مستند علماء سے نماز کے مسائل پوچھتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی جو کچھ اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر اور اپنے خدام پر خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے زمین کی ایک بالشت بھی ظلم کرتے ہوئے کاٹ لی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں سے اس کا طوق بنا کر پہنائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں اپنے پیٹ کے بل اوندا لیٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے مجھے متوجہ کیا اور فرمایا، اے جندب، اس طرح پیٹ کے بل الٹا لیٹنا جہنمی لوگوں کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ہر نبی کو ایک مقبول دعا کا حق حاصل ہوتا ہے اور وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس مقبول دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ عافیت اور خوشحالی کے وقت میں دعا زیادہ کیا کرے۔